بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، اور درجنوں بیسیوں کتب حدیث میں ہے. اور یہ حدیث جو اب بیان کر رہا ہوں یہ حدیث ہے حنین الجز کی، وہ جو آقا علیہ السلام کے جمعہ کے دن کھجور کا خشک تنا رو پڑا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، دارمی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، الغرض لا بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، الغرض بیسیوں کتب حدیث میں یہ متفق علیہ حدیث درجنوں صحابہ اور تابعین کی روایت سے آئی ہے. اس میں آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی برکات اور کرامات کا اندازہ کریں. صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے لیے ابھی ممبر نہیں بنا تھا، کھجور کا خشک تنا تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام نماز پڑھتے، جمعہ کا خطبہ دیتے. کھجور کا خشک تنا خطبہ جمعہ دیتے. ایک انصاری مائی تھی، انصار کی ایک خاتون، صحابی عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر اجازت دیں تو حضور کے لیے ممبر بنوا دوں. آپ نے فرمایا اس بی بی کو بنوا دو. اگلے جمعہ پر وہ خاتون لکڑی کا ممبر بنا کے اس نے مسجد نبوی میں رکھ دیا. آقا علیہ السلام اس ممبر پہ قیام فرما ہو گئے، ادھر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ممبر فلما سنع لہ الممبر سمعنا لذلک الجزء صوتا کصوت العشار. فرمایا آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ شروع کیا. مسجد نبوی صحابہ کرام کے ہجوم سے بھری ہے. فرماتے ادھر خطبہ شروع ہوا، ادھر خشک کھجور کے تنے سے رونے اور چیخنے کی آوازیں بلند ہوئی. فرماتے ہیں اس طرح کی آواز نکلی جس طرح حاملہ اونٹنی شدت کی تکلیف کے ساتھ چیختی ہے. کھجور کا خشک تنا چیخ چیخ کر آہو بکا کرنے لگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حتر تجل مسجدوں میں خوارے ہی، اتنی اونچی آواز رونے کی چیخنے کی آئی کہ ایسے لگا جیسے گائے کا بچڑا زور زور کے چیخ کے روتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا زور سے وہ رویا حتی تصدع وانشقا، کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ لگا کہ یہ رو رو کے غم میں پھٹ جائے گا، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. جب اور اس کو دیکھ کر پھر صحابہ کرام کاسورا بکا الناس، پھر ساری مسجد نبوی میں صحابہ کرام دھاڑے مار کے رو پڑے کہ کھجور کا خشک تنا عشق مصطفیٰ میں رو رہا ہے، آقا کے جدا ہونے پر رو رہا ہے. آقا کے جسم پاک سے ہر جمعہ مس ہوتا تھا، ٹیک لگا کر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے. آج جدائی ہو گئی ہے، زاروں قطار رو رہا ہے. صحابہ کرام اس کے رونے کی عشق کی کیفیت دیکھ کر چیخیں مار کے رونے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اترے، نیچے اترے، اور اتر کر اس کھجور کے تنے کو آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا تو اس نے چیخنا بند کر دیا اور سسکیاں لینے لگ گیا. جس طرح روتا ہوا بچہ ماں اپنے سینے سے لگا لے تو سسکیاں لیتا ہے. ہاتھ رکھا، فلتمسہ، آقا نے اسے اپنی طرف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، سینہ مصطفیٰ کو چھونے کی دیر تھی. سسکیاں لیتے لیتے وہ چپ کر گیا. اور دوسری روایت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے دعاہ الیہ، آقا نے اس کو بلایا وہیں کھڑے، فرمایا آجا میری طرف. کھجور کا تنا زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ نے پوچھا کیوں ہوتا ہے؟ وہ چیخ رہا ہے اور صحابہ کرام کے دل اور جگر اس کی کیفیت دیکھ کے پھٹنے کو ہیں. آقا علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، سینے سے لگایا، وہ سسکیاں لے کے چپ کر گیا. حضور نے اس سے کلام کیا، پوچھا کیا چاہتا ہے؟ ہاتھ پھیر کے تمہیں پھر سے ہرا بھرا کر دوں؟
تو تناور کھجور کا درخت بن جائے، تجھ پہ پھل لگے؟ اس نے حضور کو جواب دیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا چاہتا ہے کہ تجھے پھر جنت میں لگا دوں کہ نبی تیرا پھل کھائیں؟ تو آقا کے کلام کو دیکھیے، 4 چیزیں اس میں غور طلب ہیں۔ کتنی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا احیاء موتا ہے، آپ کا معجزہ مشہور ہے۔ آپ مردے کو کم باذن اللہ کہتے تو وہ زندہ ہو جاتا، مگر کم باذن اللہ کہہ کر جب مردے کو زندہ کہتے تو مرنے سے پہلے اس مردے کے کان بھی تھے کہ سنتا تھا، آنکھ بھی تھی کہ دیکھتا تھا، اس مردے کا دماغ اور عقل اور شعور بھی تھا کہ سنتا، سوچتا، سمجھتا تھا، اس کی زبان بھی تھی کہ بولتا تھا، اعضاء سارے تھے، آلات تھے، عقل تھی، دماغ تھا، شعور تھا، سننا تھا، سمجھنا تھا، بولنا، ساری قوتیں تھی، صرف روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ مر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا احیاء موتا کیا تھا؟ قم باذن اللہ فرما کر اس کی روح اس کے جسم میں پلٹا دیتے۔ روح جب جسم میں پلٹ جاتی تو کان تو پہلے تھے، وہ سننے لگ جاتا، زبان پہلی تھی، وہ بولنے لگ جاتی، عقل و شعور سے پہلے سے تھا، وہ سمجھنے لگ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا، روح کو دوبارہ پلٹانا تھا، اور قربان جائیں دست مصطفیٰ کی کرامتوں پر کہ آپ نے جب مردے زندہ کیے تو وہ انسان نہیں، کھجور کے تنے زندہ کیے، جس کے نہ کبھی کان تھے، نہ کبھی زبان تھی، نہ وہ کبھی بولتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ دماغ تھا، نہ عقل تھی، نہ شعور تھا، نہ سمجھتا تھا۔ ارے موسیٰ نے صرف روح پلٹائی، مصطفیٰ نے پلٹائی نہیں، روح ڈال دی۔ تاجدار کائنات نے پلٹائی نہیں کہ روح تو نکلی ہی نہیں تھی، وہ کھجور کا تنا تو روح والا ہی نہیں تھا، آپ نے تو اس میں روح ڈالی، اور صرف روح نہیں ڈالی، پھر اس کو کان بھی دیے، پھر کانوں کو سماعت بھی دی کہ وہ سن سکے، اس کھجور کے تنے کو احساس بھی دیا کہ اسے پتہ چل گیا کہ آج مصطفیٰ مجھ سے جدا ہو گئے، احساس بھی دیا، حواس بھی دیے، پھر شعور بھی دیا، پھر زبان بھی دی کہ وہ رویا، پھر حضور نے کلام کیا تو کان بھی دیے کہ اس نے سنا، پھر حضور نے پوچھا کیا چاہتا ہے، اسے شعور بھی دیا کہ جواب دے۔ حضور دنیا میں ہرا بھرا ہونا نہیں چاہتا، جنت میں لگا دے۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء موتا نے صرف روح پلٹائی، تاجدار کائنات نے خشک تنے اور خشک کنکریوں کو انسان جیسے حواس خمسہ سے لے کے عقل و شعور اور روح تک سب کچھ عطا کر دیا ایک آقا کے بس نے۔ پھر اگلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آقا کا یہ پوچھنا کہ دوبارہ ہرا بھرا کر دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حضور کے اختیار میں ہے کہ خشک تنے کو چاہیں تو پھر سرسبز درخت بنا دیں۔ اس نے کہا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھجور کے تنوں کا بھی عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا پھر جنت میں لگا دوں؟ اس نے کہا جنت میں لگا دیں۔ تو دنیا میں بھی ہرا بھرا کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو میرے آقا اس دنیا کے درخت کو جنت کا درخت بنا دیں۔ دنیا اور آخرت اور یہ کائنات عرضی سے لے کے جنت سب کچھ مصطفیٰ کے دست کرامت میں ہے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کے مقام و منصب کو کیا سمجھا ہے؟ کوئی نادان اسے اپنی مثل کہتا ہے، کوئی اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے، کوئی نادان حضور کی عظمتوں اور طاقتوں میں کمزوری نکالتا ہے۔ لوگوں توبہ کرو، اس عمل سے مولا ناراض ہو جائے گا۔ اتنا ناراض ہر شے معاف کر سکتا ہے مگر اپنے محبوب کی شان کی بے ادبی کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو آقا کے دست اقدس کو اللہ رب العزت نے اتنا کیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث میں اضافہ کیا، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم التزم لم یزل ھذا الی یوم القیامہ تحزنا علی رسول اللہ۔ فرمایا خدا کی قسم
اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میرے ہجر اور فراق میں روتا رہتا.